بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا بجباہہم وجنوبہم وظہورہم صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو کہ موت اور حیات ثانیہ کے نام سے ہے۔ اس میں ہم نے اب تک جنت کے بارے میں دیکھا، اب آج ہم انشاءاللہ یہاں پر دوزخ کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر آپ سب کا میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہے اس کو درست رکھنے کے لیے جزا اور سزا دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل الگ الگ مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی اجر پانے کی خواہش میں اور اس کا اچھا ریوارڈ پانے کی خواہش میں وہ اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، کوئی اللہ کے خوف سے یا اس کی سزا سے، اس پنشمنٹ کو دیکھ کر پھر وہ اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، انسانی جو معاشرہ ہے اس کا جو مجموعی درست رکھنے کے لیے کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، یعنی جہنم کیا چیز ہے اور اس میں کیسا انجام ہوگا، اور اس کی ہولناکی اور اس کی سزا سے کس طرح ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس طریقے سے یہاں پر قرآن میں کئی آیتیں بیان کی گئی، احادیث میں بھی ہمیں کئی ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم ہوگا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوزخ ان دوزخیوں کو دور کر کے فاصلے سے دیکھے گی تو اس کو چیخنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، یعنی جب وہ آئیں گے تو دور سے دوزخ ان کو دیکھ کر چیخنے اور چلانے لگے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ دوزخ جب انسانوں کو دیکھے گی اور دوزخ میں جو سزا ہوگی اس کی تفصیلات جو دی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، کہ دوزخ ایک انتہائی ہولناک جگہ ہے، اور اس کی ہولناکی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ دل ان سینوں کے اندر دہل جاتے ہیں۔ اور ان کی جو تفصیلات ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوزخ میں صرف جسمانی عذاب ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر ذلت اور رسوائی کی بھی تکلیف پہنچائی جائے گی، اور وہاں پر ندامت ہوگی، شرمندگی کا بھی اذیت اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب یہ برا انجام دیکھے گا تو وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا کہ اے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بڑے ہی نیک بن جائیں گے اور اپنی زندگی کو گزار لیں گے۔ مگر یہ خواہش کیا ہے؟ بس ایک خواہش ہوگی، کیونکہ پھر موت کے بعد ہم پھر دنیا میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، یا تو اچھا یا تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے یہاں پر سنا کہ دوزخ جو ہے وہ دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا ہے، صرف انسانوں کو دیکھتے ہوئے فاصلے سے وہ کیا ہوگی، چیخے گی اور چلائے گی۔ جب وہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 7 سے 11 میں کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا دہاڑنا سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، یعنی جو فرشتے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم خود ہی ایک بڑے قبط میں پڑے ہو۔ اور پھر اہل دوزخ جو ہوں گے وہ شدت سے ندامت سے کہیں گے کہ ہم اگر اس ڈرانے والے کی بات سن لیتے یا عقل ہی سے کام لے لیتے تو آج ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ غرض اپنے جرم کا وہ اقرار کریں گے، سو لعنت ہے اہل دوزخ پر۔ یعنی یہ سورۃ الملک کی آیت میں ہمیں معلوم ہوا ان آیتوں میں کہ وہ جوش سے چلائے گی، چیخے گی، حل میں مزید، اور ڈالو اور ڈالو اور جتنا ہے۔ اور پھر اللہ غصہ اتنا زیادہ اس کا ہوگا کہ جیسا ایسا لگے گا جسے وہ پھٹنے والی ہے۔ اور جب ڈالا جائے گا تو وہ جو اطراف میں جو فرشتے ہوں گے، جو محافظ ہوں گے، اور وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی پھر انسان اپنے ہی چالوں پہ نادم ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے پاس کئی انسان آتے ہیں، قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، اور آج کے دور میں قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ
آڈیو سن سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور ساری چیزیں ہیں۔ پہلے کی طرح مطلب ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہیں، تو قرآن بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے اعمال کو سدھارا ہے، اور پھر اعمال ہمارے خراب ہوں گے، تو کتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اور جب ایک گروپ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ باہر آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پھر سے ڈھکیل کر اندر ڈھکیل دیا جائے گا، یعنی ان کو باہر بھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہنمیوں کے ساتھ سلوک ہوگا، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ بولیں گے ہم کو صرف تھوڑی سی مہلت دے دو ہمیں سانس لینے کے لیے، لیکن فرشتے ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے اور ان کو ڈھکیل دیں گے۔ اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے بانٹا ہوا ایک حصہ ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یعنی جو جہنم ہوگی اس کے ایندھن جو ہوگا وہ انسان اور جنات ہوں گے، اور وہ پتھر بھی ہوں گے جو انسان ان کو پوجتا تھا اور ان کو خدا بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا تھا اور کفر کرتا تھا۔ اور پھر سورۃ الحقاف کے آیت نمبر 20 میں آتا ہے اور جب کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم اپنی دنیا کی زندگی میں مزے اڑا چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اس کا بدلہ ہے کہ تم ناحق زمین پر اکڑا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ کہ تم نافرمانیاں کرتے رہتے تھے۔ یعنی جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ رہے ہیں، ہم کو آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا، ہم بس مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، اس طریقے سے جو کہنے والے ہیں کہ ان کو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ذلت کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور پھر وہ زمین میں جو اکڑ کر گھومتے تھے ان کو کیا ہے پھر ذلت کا عذاب اور ان کی نافرمانیوں کی بدولت ہوگا۔ اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر ناحق جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے اکڑا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی آیتیں سنانے والا آیا یا پھر کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو پہلے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم کتنے پار سے ہمیں پتہ ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سن لیں گے تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا لہٰذا ہم سنیں ہی نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کا ہر حال معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے جو اکڑ کر دنیا میں زندگی گزارتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے، تو پھر ان کا حال یہی ہوگا کہ وہاں پر ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر سورۃ الانعام کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 127 تک آتا ہے اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیا، تنگی میں ڈال دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کیا ہے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہی ہے، ہماری آیات تیرے پاس آئیں مگر تو نے ان کی کچھ خبر نہ لی، اور اسی طرح آج تیری خبر نہیں لی جائے گی۔ جو شخص حد سے بڑھ چلا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اور دیر پا ہے۔ یعنی جو آخرت کے عذاب کے بارے میں، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سننے سے انکار کر دیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے اور جب دوزخی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کسی تنگ گوشے میں ڈالے جائیں گے تو اس موقع پر وہ موت مانگیں گے۔ یعنی اب جب ان کی برداشت کی حد ختم ہوگی تو وہ چاہیں گے کہ اب موت آ جائے اور وہ مر جائیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے تو اب موت تمہیں کبھی نہیں آنے والی، تم یہ ہمیشہ ذلتوں میں رہو۔ اور پھر یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں نادم ہوں گے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، ان کو صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب دیکھیں گے تو ان کے دل کیا ہے بہت زیادہ نادم بھی ہوں گے، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ توق ڈالیں گے، ان کو پورے جیسے کڑے کی طرح جو توق ہوتا ہے وہ پہنایا جائے گا، اور اسی میں کیا ہے
اس کو بدلا دیا جائے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پھر ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ وہ جو پانی پئیں گے تو اس کی وجہ سے ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا وہ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 420 میں آتا ہے، اہل دوزخ لو اور گرم پانی میں ہوں گے، یعنی وہاں پر کوئی ٹھنڈی ہوا، کوئی ٹھنڈک وہاں پر نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پر ایک گرم لو ہوگی اور وہاں پر گرم پانی ہوگا۔ یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرمی میں جب پانی ہم کو ٹھنڈا نہ ملے، دنیا کا تو پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن آخرت میں جب کھولتا ہوا پانی، پھر جہنم کی گرمی، پھر اس کے اوپر سے جو تپش اور پھر جو گھبراہٹ ہوگی، بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی، اس وقت وہاں پر بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو جہنم کی لو اور اس کے گرم پانی وہاں پر ہوں گے۔ اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کبھی بھی وہ غم کی وجہ سے اس دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اسی میں پھر لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر یہ ہے کہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 49 اور 50 میں آتا ہے کہ اور جو دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغہ سے کہیں گے کہ پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ایک دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے، ایک دن ہم کو عذاب سے ہلکا کر دے۔ وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک وہ آئے تھے۔ وہ داروغہ کہیں گے، پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ یعنی جب جہنم کی گرمی، شدت اور پیاس جب حد سے زیادہ ہوگی تو جو داروغہ ہوں گے وہ کیا ہے، پورے جنت کے دوزخ کے داروغہ سے دوزخی پوچھیں گے کہ ہم کو کیا ہے، ایک دن کے لیے عذاب کو ہٹا لو۔ لیکن فرشتے اس دن ایک دن کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک دن کے لیے کیا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عذاب کو کم نہیں کرے گا۔ اور پھر پوچھیں گے ان کو سمجھانے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس دلیلیں نہیں آئی تھی؟ پھر کیوں، کس وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 سے 35 میں آتا ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ اے کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ ملتا اور مجھ کو اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوتی۔ کیا ہے یہ، اے کاش مرنے سے میرا خاتمہ ہو گیا ہوتا، میرا مال میرے کام نہ آیا، مجھ سے میری بادشاہت لٹ گئی۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اس کو جہنم میں دھکیل دو، پھر زنجیر سے اس کی ناپ گزوں میں 70 گز ہوگی، اس کو خوب جکڑ دو۔ یہ خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، تو آج یہاں کوئی بھی اس کا دوست دار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے، خالی مسکینوں، اور یہ بھی ہے کہ جو اللہ پر تو ایمان نہیں لایا تھا، پھر اس کے بعد جو ایمان لاتے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی اس سے روکتا ہے، تو اس کا بھی عذاب یہی ہے کہ ان کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ زنجیروں کے ساتھ کھینچ کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ آگ کیا ہے، ان کے منہ سے آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی، اور پھر وہ اس میں اتنے بدشکل ہو جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ نہیں تھا کہ میری آیت تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے یہ، مومنون کی آیت نمبر 104 اور 120 ہے یہ، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم پھر برے کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی میں خور پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک فریق جو کہا کرتا تھا کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ان کے نیک لوگوں کو ٹھٹا بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہاری میری یاد میں بھلا دیا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ سورہ مومنون کی یہ آیت ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کی جو بدنصیبی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں کیا ہوگا، پھر ان کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ سورہ آل عمران کی 10 میں آتا ہے کہ اور اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال تاکہ ہم ان عملوں کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے نیک عمل کریں۔ تو انہیں کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی
جس میں نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ منکر ہیں اللہ کے ہاں نہ تو ان کے مال ہی ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور یہی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ ان آیتوں میں جو سورۃ المومنین، سورۃ الفاتر اور سورۃ آل عمران کی اور یہ بہت ساری آیتیں ہمارے سامنے آئیں کہ کس طریقے سے جہنمیوں کا آگ میں جھلسایا جائے گا اور ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے جو اوصاف ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اور عورتوں سے بستروں پر لطف اندوز نہ ہوگے، اور تم اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے جنگلوں میں اور صحراؤں میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر جہنم میں جو آگ کا عذاب ہے، اس کا عذاب کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور قرآن کی سورہ مدثر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے اور آدمی کو جھلس دے۔ یعنی آگ کی جو شدت ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی کہ وہ کیا ہے، آدمی کو کیا کرے گی، وہ باقی نہیں رکھے گی بلکہ وہ پورا جلا کر راکھ کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیر کے نیچے انگارے رکھ دیے جائیں گے، اور پھر جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی اور کتیلی جوش کھاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ پتہ چلا کہ جیسے ہانڈی میں ہم سالن بناتے ہیں یا پھر کوئی چیز کھولتی ہے، اسی طریقے سے کیا ہوگا جب ہمارے اللہ محافظ نہ کہ جب جہنمیوں کو پیروں کے نیچے جب آگ رکھی جائے گی تو ان کے سر کیا ہے، کھولائے جائیں گے۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور پھر جہنم کی گہرائی اور چوڑائی کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 میں کہ اس کے 7 دروازے ہیں، 7 ڈورز ہیں وہاں پر۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ منافقین جہنم میں سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ۔ جو آپ اندازہ لگائیے، جہاں پر آگ ہوتی ہے، جو تلہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر منافقین کو رکھا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ دھوکہ دیتے رہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا بھی اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا بھی بتائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی کام کرے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا۔ اس طریقے کے جو منافق جو رہتے ہیں ان کو نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے ایک آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، اب وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ یعنی جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا تھا ایک پتھر، وہ 70 سال بعد تہہ میں آیا ہے، تو اتنی اندر ڈیپ اس کی گہرائی ہوگی اور اتنا لمبا اس کا وہ ہوگا۔ اور جہنم خالی بڑی اور آگ والی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم بھی دہشت کو بڑھانے کے لیے، وہ جہنمیوں کے دلوں پر رعب پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی، غصے سے چیخے اور چلائے گی بھی، جیسا کہ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے چیخے گی کہ لوگ اس کی آواز سے ڈر جائیں گے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جب اس میں ڈالا جائے گا تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے وہ پھٹ جائے۔ پھر یہ ہے کہ جہنمیوں کی جو ٹھکانہ ہے وہ بدترین حالت میں ہوں گے۔ جہنمیوں کی جو کھال ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں، بے شک وہ لوگ
जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया, इन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे। जब उनके बदले की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखें। अल्लाह माफ़िज़ना। और फिर दूसरा ये है कि जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल हाक़ा के आयत नंबर 32 में। फिर एक जंजीर जिसकी लंबाई जो होगी वो 70 गज़ होगी और वो अल्लाह ताला कहेगा कि जड़ दो। जहन्नमियाँ फिर उसके कि जिस्म को उनके बड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो अजाब है वो बहुत ही संगीन अजाब है, और उसके लिए उनके बदन यानी उनकी बॉडी को भी इतना हेवी कर दिया जाएगा, इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो अजाब को सह सके। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं काफिर का एक जो दांत है या उसकी कुचली यानी जहन्नुम में क्या है, ओहद पहाड़ के बराबर होगी। यानी अब दुनिया में जो ओहद पहाड़ है उसकी लंबाई जितनी है उतना बड़ा उनका दांत होगा, और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी, यानी उतनी थिक उनकी चमड़ी बनाई जाएगी। सही मुस्लिम में ये हदीस आती है। और फिर एक दूसरी हदीस में आता है जहन्नमियों के कान और कंधे के दरमियान 70 साल का फासला होगा। यानी अगर कान से लेकर गर्दन तक अगर कोई चले तो 70 साल लगेंगे, उतनी लंबाई उनकी होगी। और फिर जहन्नमियों को जैसे अल्लाह ताला वहाँ पर उनके कपड़े नहीं होंगे, और फिर उनको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जैसे सूरह हज की आयत नंबर 16 से 22 में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिरों के लिए आग के कपड़े कता किए गए हैं, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। यानी खाली आग ही नहीं होगी बल्कि उनके सरों पर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे जो कुछ उनके पेट में है वो खालें झुलसा देंगी और फिर लोहे की गर्ज पड़ेंगी। जब घबरा कर वहाँ से निकलना चाहेंगे तो इसी में लौटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दोज़ख का अजाब चखते रहो। और फिर सूरतुल मोमिनून के आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं आग उनके चेहरों को चाट लेगी और उनके जबड़े क्या है, बाहर निकल आएंगे। यानी आग की वजह से उनके जबड़े क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। और फिर जहन्नुमी उस दिन रोएंगे, और जहन्नुमी सही जामे में आता है ये कि जहन्नुमी रोएंगे अगर उनके आंसू में कश्तियाँ चलाई जाएं तो चल पड़े, और वो खून रोएंगे। यानी वो जो रोएंगे अगर उनके आंसू और उनका जो खून बहेगा रोते हुए तो वो क्या है, उसमें कश्तियाँ भी चला सको तो चला सकेंगे, यानी उतने आंसू उनके बहेंगे। क्योंकि आप देखिए दुनिया में थोड़ा हाथ कट जाता है, थोड़ा सा हाथ जल जाता है तो हम कितना परेशान होते हैं, कितने दिनों तक हमें वो तकलीफ़ महसूस होती है। जब हमारे पूरे जिस्म को जला देगी तो फिर उसके बाद हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह महफिज़, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और फिर जहन्नुम में खाली आग ही नहीं बल्कि वहाँ पर सांप और बिच्छू का भी अजाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में क्या है, बख्ती ऊँट के बराबर सांप होंगे, और उनमें से एक सांप के काटने से जहन्नुमी 40 साल तक का जहर का असर महसूस करते रहेंगे। और फिर जहन्नुम में बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे, और उनमें से एक बिच्छू के काटने से 40 साल तक जहन्नुमी जहर का असर महसूस करेंगे। यानी यह तिबरानी में ज़िक्र है, तो हमको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सांप और बिच्छू जो बड़े बड़े होंगे कितनी बुरी तरीके से काटेंगे कि 40 साल तक उसकी तकलीफ़ को महसूस करेंगे। और फिर जन्नत और जहन्नुम जो होगा वो अबदी और लाजवाल मकाम इंसान का होगा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है जब अहले जन्नत और जन्नत में और अहले दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और उसे जन्नत जहन्नुम के बीच में रखकर उसको ज़ुबा कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि ऐ जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, और ऐ जहन्नमियों तुम्हें अब मौत ना आएगी, और ऐ जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। इस बात पर जन्नतियों को तो क्या है, खुशी बढ़ जाएगी, लेकिन जहन्नमी जो होंगे वो बहुत ज़्यादा और मज़ीद गमज़दा हो जाएंगे। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस जहन्नुम से बचा ले। अल्लाह ताला हमें, हमारे माँ बाप, भाई बहन, शौहर, बच्चों को, और अल्लाह ताला हमारी पूरी फैमिलियों को और हमारे तमाम रिश्तेदारों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को, कबीरा सगीरा, जानबूझकर अनजाने में जितने भी गुनाह, जितने भी ख़ताएँ हमसे हुई अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। हम अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस का
سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیں. جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. جہنم کی خوفناک اور ہولناک اس زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.